بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ گزشتہ کل ہم نے حرف کے بنیادی 3 تصورات پڑھے کہ حرف کے بنیادی طور پر 3 تصور ہیں۔ نمبر 1 شکل، نمبر 2 نام اور نمبر 3 آواز۔ شکل اور نام یہ ہم جان چکے۔ آج ہم پڑھیں گے حرف کے بنیادی تصورات میں سے نمبر 3 پر آواز۔ حرف کے بنیادی تصورات آج ہم پڑھیں گے آواز۔ حروف تہجی میں سے ایک حرف یا 2 حرف یا 3 حرف یا 4 حرف آپس میں مل کر ایک لفظ بناتے ہیں۔ جب لفظ بنتا ہے تو پھر اس لفظ کی شکل بنتی ہے اور پھر اس شکل کو دیکھ کر انسان ان الفاظ کی آوازوں کو بناتا ہے۔ یہی وہ بامعنی اور با مقصد آوازیں ہوتی ہیں جو ہمارے منہ سے نکلتی ہیں اور جس سے ہمارا جو مخاطب ہے، جو سننے والا ہے، اس کو سمجھ آتا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ یہی وہ آوازیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنا ما فی الضمیر جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ آوازیں جو ہیں یہی مکمل قرآن کریم ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو جلد اور صحیح اور درست طور پر سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بیسیکلی آوازوں کو سیکھنا ہوگا، اور آج کا لیسن جو ہے یہ انتہائی اہم ہے، اور اس سے آگے جتنا بھی تجویدی قاعدہ یا قرآن کریم جتنا بھی ہم پڑھیں گے یا سیکھیں گے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ حرف کے بنیادی تصورات میں سے جو تصور نمبر 3 ہے آواز، اسی پر جو ہے وہ محیط ہوگا، اور ہم جو ہے یہ آوازوں کے ذریعے ہی قرآن کو سیکھیں گے۔ بیسیکلی جو طریقہ تدریس جو ہے وہ ہم اختیار کریں گے وہ ہوگا صوتی طریقہ تدریس۔ میں یہاں لکھ دیتا ہوں صوتی طریقہ تدریس۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے قرآن مجید کو بہت جلدی سیکھنا ممکن ہے۔ یعنی اگر انسان آوازوں کو سیکھ لے، حروف تہجی کی اصل آوازوں کو، تو انسان کو قرآن مجید پڑھنا درست طریقے سے پڑھنا آ جاتا ہے۔ تو یہ ہے صوتی کا مطلب ہوتا ہے آواز، طریقہ کا مطلب طریقہ، اور تدریس کا مطلب ذریعہ تعلیم۔ ہم قرآن مجید کو یا تجویدی ابتدائی قاعدہ جو ہمیں پڑھنا ہے، یا پھر اس کے بعد ہم نے ناظرہ اور ترجمہ قرآن مجید پڑھنا ہے، تو ہم حرف کے بنیادی تصورات میں سے تیسرا تصور آواز، اور پھر اسی آواز سے آگے صوتی طریقہ تدریس کہ ہم آوازوں کو سیکھیں گے اور پھر اس کے ذریعے سے قرآن مجید کو درست پڑھیں گے۔ میرا دعویٰ ہے کہ جو انسان اس صوتی طریقہ تدریس کو اختیار کر کے قرآن سیکھ لیتا ہے، انشاءاللہ العزیز 60-70 سال کا بوڑھا آدمی بھی جو ساری زندگی قرآن کو غلط پڑھتا رہا ہے، انشاءاللہ العزیز اگر وہ سیکھنا چاہے اس صوتی طریقہ تدریس کے ذریعے سے، تو وہ دنوں میں قرآن مجید کو صحیح طور پر اور درست طور پر پڑھنا شروع کر دے گا۔ بیسیکلی 13 آوازیں ہیں۔ میرا یہ دعویٰ ہے، میں آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں کہ میرا اس میں بہت سا تجربہ ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میں نے بہت سارے لوگوں کو اسی طرح درست قرآن مجید پڑھنا سکھایا ہے۔ اس لیے آج کی ویڈیو جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے کہ ہم، چونکہ ہمارا طریقہ تدریس ہی آوازیں ہیں، آوازوں کو سیکھ کر قرآن مجید کو درست کرنا،
تو اس لیے آپ آج کی اس ویڈیو کو بغور سنیے اور پھر اس پر جو ہے وہ بغور عمل کیجئے اور سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ جی تو میں آتا ہوں اپنے طریقہ تدریس کی طرف کہ میں شروع سے لے کر آخر تک جو میرا طریقہ تدریس ہوگا، جو پڑھانے کا سکھانے کا طریقہ ہوگا، وہ طریقہ تدریس جو ہے اس کا نام ہے صوتی طریقہ تدریس۔ اس صوتی طریقہ تدریس کو ایجاد کیا ہے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے، جو بیسیکلی انڈیا کے رہنے والے ہیں اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے اسلامی ممالک کے بہت سارے لوگوں سے سنا، مسلم دنیا کے بہت سارے لوگوں نے ان سے شکوہ کیا کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، جبکہ قرآن مجید یہ دعویٰ کرتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن کو سیکھنا آسان کر دیا ہے، بس کوئی ہے غور و فکر کرنے والا؟ تو جب قرآن خود دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا سیکھنا، میرا پڑھنا، میرا پڑھانا، سیکھنا اور سکھانا اور میرے احکامات پر عمل کرنا، قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ نہایت ہی آسان ہے، تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں قرآن کی تعلیم کو مشکل کہنے والے؟ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بس یہ 13 آوازیں، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، صرف اور صرف 13 آوازیں سیکھیے جو آگے چل کر ہمارے اگلے اسباق میں آنے والی ہیں۔ صرف 13 آوازیں سیکھیے اور قرآن مجید اپنے سامنے کھول کر درست طریقے سے صحیح تلاوت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیجئے۔ جو بیسک بنیادی غلطیاں ہیں یہ 13 آوازیں سیکھنے سے انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی۔ تو یہ طریقہ تدریس جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے، جو ابھی سعودی عرب میں مقیم ہیں اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، انہوں نے ریسرچ کر کے یہ صوتی طریقہ تدریس جو ہے اس کو ایجاد کیا، اور بہت سارے عرب کنٹریز کے علاوہ مسلم دنیا میں اور خود عرب کنٹریز میں بھی اسی طریقہ تدریس کو اپنایا جا رہا ہے۔ دنیا اس قدر فاسٹ ہو چکی ہے کہ آج سے 10 15 یا 20 سال پہلے ہم نے کہیں دور دراز کسی کو کوئی پیغام یا کوئی میسج دینا ہوتا تھا تو ہمیں گھنٹوں نہیں بلکہ دنوں لگ جایا کرتے تھے، اور تب جا کے وہ پیغام جو ہے وہ اس انسان کے پاس پہنچتا تھا۔ لیکن آج دنیا اس قدر فاسٹ ہو چکی ہے کہ ادھر سے آپ ایک میسج جو ہے وہ ٹائپ کرتے ہیں یا ایک وائس ریکارڈ کرتے ہیں اور ایک بٹن کو کلک کرتے ہیں، ایک کلک پر ایک لمحے میں وہ میسج اور وہ پیغام جو ہے وہ دنیا کے دوسرے کونوں میں پہنچ چکا ہے۔ تو جب دنیا اس قدر ٹیکنالوجی میں فاسٹ ہو چکی ہے تو جو ہماری بیسک کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، کیوں نہ ہم اس میں بھی تھوڑی سی سیکھنے میں جدت لائیں، اپنے بچوں کو یہ 13 آوازیں سکھائیں اور پھر ان 13 آوازوں کو سکھا کر ان کو قرآن کی تعلیم ان کے لیے آسان سے آسان بنائیں۔ تو یہ طریقہ تدریس، صوتی طریقہ تدریس جو ہے، یہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم جو انڈیا کے ہیں انہوں نے اس کو ایجاد کیا، اور ہم انشاءاللہ اسی صوتی طریقہ تدریس کو سیکھیں گے اور ان 13 آوازوں کو سیکھ کر قرآن مجید کی صحیح اور درست تلاوت بھی کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ معزز سامعین و ناظرین، سب سے پہلے ہم آوازیں سیکھتے ہیں عربی کے 29 حروف تہجی کی، الف سے لے کر یا تک۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ عربی کے حروف تہجی جو ہیں ان کی کاؤنٹنگ 2 طرح سے کی جاتی ہے۔ نمبر 1 گنتی کے لحاظ سے، عربی حروف تہجی گنتی کے لحاظ سے کتنے ہیں؟ یہ اس کو یوں کر لیتے ہیں، ہم سوال کیا جا سکتا ہے عربی حروف تہجی گنتی کے لحاظ سے، شمار کرنے کے لحاظ سے کتنے ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا 29۔ اور اگر ہم اسی سوال کو یوں کریں، عربی
حروف تہجی آوازوں کے لحاظ سے کتنے ہیں؟ تو ہمارا جواب ہوگا 28۔ یہ یہاں دو سوال ہیں اور دونوں کا الگ الگ جواب ہے۔ حروف تہجی گننے کے لحاظ سے، شمار کرنے کے لحاظ سے کتنے؟ الف سے لے کر یا تک یہ 29 ہیں، اور اسی طرح عربی حروف تہجی آوازوں کے لحاظ سے کتنے ہیں؟ 28۔ معزز سامعین و ناظرین، عربی حروف تہجی کو اگر شمار کیا جائے الف سے لے کر یا تک تو وہ 29 ہیں، اور اگر حروف تہجی کو آوازوں کے لحاظ سے شمار کریں تو یہ 28 ہیں۔ اب یہ 28 کیوں ہوئے ہیں؟ یہ اس لیے کہ الف اور حمزہ ان دونوں کی آواز ایک ہی جیسی ہے۔ مثال کے طور پر الف کے اوپر اگر زبر ہو تو اس کی آواز ہوگی آ، اور اسی طرح حمزہ کے اوپر اگر زبر ہو تو اس کی آواز ہوگی آ۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ آوازوں کے لحاظ سے عربی حروف تہجی کی تعداد وہ 28 ہے، اور گنتی کے لحاظ سے، شمار کرنے کے لحاظ سے 1 2 3 4 اگر الفاظ کو گنا جائے اس لحاظ سے تو ٹوٹل عربی حروف تہجی کی تعداد ہے 29۔ جی تو ہم سیکھ لیتے ہیں عربی حروف تہجی کی آوازوں کو، یعنی کہ عربی حروف تہجی کی جو صحیح اور درست آوازیں ہیں جن کی تعداد 28 ہے، میں ان کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، قاف، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہاں ایک اور چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ آوازیں جو ہیں ان کی 2 اقسام ہیں۔ بہت ہی اہم بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، معزز سامعین و ناظرین ذرا غور فرمائیے۔ اگر آپ اپنی توجہ یہاں وائٹ بورڈ پر رکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید پڑھنا آسان، اس کی تلاوت آسان ہو جائے گی۔ جی دیکھیے آواز کی کتنی اقسام ہیں؟ 2۔ معروف آوازیں، نمبر 2 مجہول آوازیں۔ آواز کی کتنی اقسام ہیں جی؟ ابتداء 2۔ نمبر 1 معروف آوازیں اور نمبر 2 مجہول آوازیں۔ تو ان میں بیسیکلی فرق سمجھ لیجئے۔ معروف آوازوں میں اور مجہول آوازوں میں فرق یہ ہے کہ معروف آوازیں جو ہیں یہ قرآن مجید کی اصل آوازیں ہیں، اور مجہول آوازیں یہ اردو حروف تہجی کی آوازوں کو کہا جاتا ہے۔ آپ ذرا اپنی سماعتوں کی نظر سنیے۔ معروف آوازیں یعنی عربی حروف تہجی کی آوازیں کون سی ہیں؟ معروف۔ اور اردو حروف تہجی کی آوازیں کون سی ہوتی ہیں؟ مجہول۔ تو ہم ان کی آوازوں کو سیکھ لیتے ہیں۔ میں آپ کو عربی حروف تہجی جن کو معروف آوازیں کہا جاتا ہے وہ سنا دیتا ہوں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خا، یہ
یا تک. اور مجہول آوازیں جو اردو کی ہیں ان میں فرق دیکھیے. مجہول آوازیں الف، بے، تے، پے، تے، ثے، جیم، چے، حے، خے، دال، ڈال، ذال، رے، زے، سین، شین، صاد، ضاد، طویں، ظیں، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، حمزہ. یہ چھوٹی اور یہ بڑی، یہ مجہول آوازیں ہیں. اور معروف آوازیں الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، یہ والی. تو آج کا لیسن ہم یہی کمپلیٹ کرتے ہیں اور آج کے سبق کا، آج کے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں. اور ہم ایک بار اس کی ریویژن کر لیتے ہیں. اس کا ریویو آج کے سبق کا دیکھ لیتے ہیں کہ حرف کے بنیادی تصورات وہ ہیں تین. شکل، نام اور آواز. اور پھر تیسرے نمبر پہ ہے آواز. آواز کی بیسیکلی دو قسمیں ہیں، معروف آوازیں اور مجہول آوازیں. ان میں فرق آپ کو لازمی آنا چاہیے کہ مجہول آوازیں اردو حروف تہجی کی ہیں اور معروف آوازیں عربی حروف تہجی کی ہیں، جو میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں. تو آج کے لیسن کا اختتام کرتے ہیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ اس کو سیکھیں گے اور انشاءاللہ انہی آوازوں والے طریقے کو یعنی کہ صوتی طریقہ تدریس کو ہم آگے چلائیں گے. اللہ آپ کا اور میرا پوری امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. ملتے ہیں اگلے سبق میں انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.